نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ سورت کے دو نام ہیں، ایک ہے سورت فاتحہ اور ایک ہے سورت سوال۔ تو آج اسے ایک تیسرا نام بھی پڑھیں گے کہ سورت کا نام ہے سورت شافیہ، یعنی کہ شفا دینے والی۔ حقیقت تو شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اس میں روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ملتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک محاذ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا۔ تو کامیابی کے بعد جب وہ واپس ہوئے تو آتے آتے رات ہو چکی تھی، تو انہوں نے یہی سوچا کہ رات ادھر ایک رستے میں گزار دیں گے۔ تو وہاں دیکھا کہ ایک قصبہ ہے، گاؤں ہے، تو وہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا کہ ہم صحابیوں کے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مطلب جس طرح آج کل کوئی اگر حق بات کہتا ہے، سچ بات کہتا ہے، تو اس کو وابی کہتے ہیں کہ بھئی یہ وابی ہے، وابی ہے، وابی کو نہیں چھوڑتے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جب کوئی سچی بات کہتا، صحیح بات کہتا، جب کوئی مسلمان ہوتا تو ان کو صابی کہتے تھے، بھئی یہ صابی ہے۔ اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی بعض گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کے بسترے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہتر ہو چکا ہے اب، اور ان کو ہاتھوں اور کانوں سے پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں۔ پہلے اسی طرح ہوتا تھا بھائی کہ لوگ ان کے باتیں سن کر متاثر ہوں گے اور ہمارے ریوڑ سے نکل جائیں گے، ورنہ یہ لوگ ان سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں، اپنا کھانا اپنا پینا ہوتا ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گاؤں سے باہر نکال دیا، لیکن رات کافی ہو چکی تھی، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کہ برات ادھر ہی گزار لیں گے، قریب ہی کہیں، صبح کو چلیں گے۔ اللہ کا ایسا کام ہوا کہ گاؤں کے بڑے سردار کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، ان لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ اس کا علاج کریں، دم وغیرہ بھی کیے انہوں نے، جو منتر وغیرہ تھے وہ بھی انہوں نے کیے، لیکن کوئی کام نہ چلا۔ مجبور ہو کر صحابہ کرام کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے، کیا تم میں سے کوئی کم دم کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں دم کریں گے، مگر 30 بکریاں لینی پڑیں گی، 30 بکریاں دینی پڑیں گی آپ کو۔ 30 اس لیے کہا کہ یہ آدمی 30 تھے کہ ہر ایک کو ایک ایک آ جائے گی۔ چنانچہ ان کے ساتھ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، کأنہا نشط من عقال، گویا کہ اس کو گرے سے کھول دیا ہے، کہ اس طرح محسوس ہوا اس سردار کو کہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی سورۃ فاتحہ کی وجہ سے۔ فرمایا شرط پوری کرو کہ 30 بکریاں ہمارے حوالے کرو۔ اسی طرح ان کو 30 بکریاں دے دی گئی۔ مدینہ طیبہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے کہ اگر ہمارے لیے جائز ہوا تو تقسیم کر لیں گے، وگرنہ مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ آج کل معاملہ نہیں ہے کہ جس کو جو دے دیا بس جیب میں ڈال دیا چل دیا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجر لو۔ مطلب کہ آپ جن چیزوں پر مزدوری لیتے ہیں، جن چیزوں پر پیسے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر پیسے لو۔ فرمایا اس مزدوری میں سے میرا بھی حصہ نکال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا حرص اور لالچ نہ تھا، بلکہ صرف ان کا وہم دور کرنا مقصود تھا کہ تم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ یہ بکریاں لے کر تم نے دم کر کے جو بکریاں لی ہیں یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کا شبہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ مجھے بھی اس میں سے حصہ دے دو۔ اگر یہ تعویذ اور دم کرنا اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مجھے بھی ایک بکری دے دو اس میں سے۔ اس روایت کے پیش نظر تمام فقہاء کرام اس بات پر اتفاق ہے، اگر کوئی تعویذ
اور دم کرنے پر اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اگر کوئی پیسہ لینا چاہے، آپ جاتے ہیں کسی کے پاس دم کرتے ہیں، اگر وہ کہ بھئی مجھے 10 روپے دے دو پھر تمہارا دم کروں گا، تو وہ لے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں. تو اس صورت کو شافعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.